السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ آف نالج INQ۔ آج کی اس ویڈیو میں پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریلیونٹ خبریں میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس کے علاوہ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات خان صاحب جو انہوں نے ایک انتہائی امپورٹنٹ جو ہے وہ اناؤنسمنٹ کی ہے، ایک اعلان کیا ہے، وہ بھی اس ویڈیو کے تھرو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے ہیں، اس کو آپ نے پہلے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اب اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں، تاکہ اس طرح کی جو بھی ویڈیوز یا لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں وہ اب تک بر وقت پہنچتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں۔ یہ چینل ہمیشہ کی طرح جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوتی ہے پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ، جو کوئی بھی بریکنگ نیوز یا پریس کانفرنس ہوتی ہے تو ویڈیوز کی فارم میں جو ہے آپ کے ساتھ بر وقت شیئر کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، سیلری اور الاؤنس سے ریلیونٹ کوئی بھی خبر ہوتی ہے یا بریکنگ نیوز ہوتی ہے تو وہ بھی ویڈیو کی فارم میں جو ہے آپ کے ساتھ بر وقت شیئر کی جاتی ہے اور ویل ان ٹائم شیئر کی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ جو پہلی اپڈیٹ ہے پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریلیونٹ، وہ پہلی اپڈیٹ کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے تھرو جو ہے شیئر کرنے لگا ہوں ویورز۔ تو جی ویورز، ملک احمد یار صاحب جو ہیں وہ CEO ایجوکیشن میاں والی جو ہے وہ تعینات کر دیے گئے ہیں۔ احمد یار صاحب CEO ایجوکیشن میاں والی تعینات کر دیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو دیگر CEOs اور DOs کی لسٹ ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ کیا ہے۔ تو جی ویورز، نذیر حسین چینا صاحب CEO لاہور تعینات، ملک عبدالقیوم صاحب CEO رنکانہ، نسرین گل جو ہیں وہ CEO خانیوال تعینات کی گئی ہیں، اسرار احمد مظفر گڑھ، رحیلہ خوشاب گلزار جو ہیں وہ ساہیوال، اور ڈاکٹر صفدر جو ہیں وہ واہگہ ملتان، اور ڈاکٹر مہجبین لودھراں، اور عقیلہ جو ہے وہ CEO ٹوبہ ٹیک سنگھ، رخسانہ جو ہے وہ DO مظفر گڑھ، اور ظفر وٹو جو ہیں وہ وہاڑی تعینات کیے گئے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو CEOs تھے انہوں نے ایک باقاعدہ ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کیا، اور اس کے علاوہ ان کے انٹرویوز بھی ہوئے اور ان کی ٹریننگ جو ہے وہ بھی ہوئی۔ تو میرٹ کے اوپر جو آنے والے لوگ تھے 18ویں 19ویں اسکیل کے، تو ان کے جو ہے وہ باقاعدہ ٹیسٹ بھی ہوئے، جس میں ڈپٹی DOs بھی شامل تھے، DOs بھی شامل تھے، اور CO بھی۔ تو پہلے مرحلے میں غالباً ایسا لگتا ہے کہ یہ CO اور DO کی شاید ٹریننگ ہوئی ہے، اب ڈپٹی DO کی بھی ہوگی، اور اس طرح سٹیپ وائز جو ہے جو آفیسر جو ہے تعینات کیے جائیں گے۔ اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر 19ویں اسکیل کا آدمی جو ہے 18ویں کا، وہ ہیڈ ماسٹر بھی لگا دیا جاتا تھا اور ڈپٹی DO بھی۔ تو اب یہ ہوگا کہ جو DO اور CO ہیں ایک دفعہ جب وہ اس پوسٹ پہ آئیں گے ٹیسٹ کے ذریعے، تو وہ تھرو آؤٹ جو ہیں اسی چینل میں جو ہے وہ کام کریں گے۔ مطلب ہے کہ اسی پوسٹ پہ جو ہے وہ کام کریں گے، تو آگے پھر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جو پہلے CEOs کام کر رہے ہیں ان کو اسکولز میں لگایا جائے، یا جو بھی پروسیجر ہے جن اضلاع میں وہ گورنمنٹ جو ہے پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس کا تعین کرے گی، اور وہ سارا پروسیس جو ہے وہ پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کے ذریعے کیا جائے گا۔ تو اب چلتے ہیں کہ جو وزیر تعلیم پنجاب ہیں رانا سکندر حیات خان صاحب، تو انہوں نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ پریس کانفرنس کی ہے۔ تو ان کی جو پریس کانفرنس ہے وہ کس چیز سے ریلیونٹ ہے اور کون سے پوائنٹس ہیں، کی پوائنٹس ہیں کہ جس پہ انہوں نے زور دیا ہے، اور کس چیز کے بارے میں جو ہے وہ پریس کانفرنس میں انہوں نے جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دیا۔ تو جی ویورز، وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات خان صاحب جو ہے ان کی پریس کانفرنس سنیے اور دیکھیے۔ ایسوسی ایشن اور صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی پریس کانفرنس جاری ہے۔ احمد صاحب has done exceptional work۔ آپ نے دیکھا کہ دانے سکولز میں ہمارے بچے نے کیسے اس دفعہ بورڈ کی پوزیشن ٹاپ کی، اور پھر کئی بچیاں اور بچے ایسے ہیں جو نمبر 2 آئے، نمبر 3 آئے۔ I'm also very very honored. I'm talking to all of the sports journalists. I've been a sportsman all my life. Amir bhai, not only that we will assure کہ ہم آپ کو فوکل پرسن دیں، بٹ بیکاز مجھے اسپورٹ سے عشق ہے تو میں آپ کا خود فوکل پرسن ہوں اس میں، اینڈ انشاءاللہ سو ہم نے 2 مہینے پہلے ایک ایکسرسائز کی تھی، اینڈ بیکاز آف دی ایکسٹریملی ہاٹ ویدر ہم نے فائنلز نہیں کرائے۔ پنجاب میں پہلی فیمیل ہاکی کی اسپورٹس تھی، بیکاز آئی واز ہاکی کیپٹن ان HSN اینڈ آئی سو اٹ گو ڈاؤن دی ڈرین۔ میں نے دیکھا کہ کیسے رات کو ٹک کے ہم شہباز سینئر کو دیکھنے سے اب ہمیں دیکھنے اور شاید پلیئرز کے نام بھی نہیں آتے ہاکی کے۔ میں اس کے علاوہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ناٹ اونلی کہ ہم نے وہ ڈویژن لیول تک جو کمپٹیشنز مکمل کیے، ہم اپنی ان ڈویژنل ٹیمز کو بی اٹ فرام پنڈی، بی اٹ فرام ساؤتھ پنجاب، ہم انشاءاللہ وی ول میک شیور دیٹ دے پارٹیسپیٹ ان لاہور۔ I went to a gymnastics event, it's a wonderful one hosted by city schools, and I'm in touch with the educators جس طرح بیکن ہاؤس کا یہ کہہ رہے تھے۔ تو نہ صرف پرائیویٹ سکولز، انشاءاللہ گورنمنٹ سیکٹر کے جو سکولز ہیں وہ بھی اس میں بھرپور پارٹیسپیشن کریں گے، اور لاسٹ ایئر کا جو نمبر اولمپک ایسوسی ایشن نے بتایا 400، انشاءاللہ I want to say it on camera that this year they're doing a very noble thing. Honestly, جب تک بچے آپ دیکھیں 2002-3 تک جب تک سپورٹ سکولز میں تھی سٹارز پیدا ہو رہے تھے،
स्पोर्ट्स मैन ओवरनाइट नहीं बन जाता, आप सबसे बेहतर ये कोई नहीं जानता कि उसका शौक, मैंने इस जिंदगी में कई हजार दिन ऐसे हैं, कई सौ नहीं, मल्टीपल आई वाज इन बोर्डिंग स्कूल, मैंने रोज सुबह क्रिकेट की पिच 1.5 घंटा रोल की अपने हाथों से, तो शौक के अलावा स्पोर्ट्स नहीं हो सकता। और इसी तरह द नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ गेम्स दैट दे हैव, सो हार जीत सीखना भी एक बहुत बड़ी तालीम है। ये एक्सेप्ट करना कि मैं हार सकता हूं और वो लगन जीतने की कि मैंने जीतना है, वो ड्राइव, द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, इट एक्चुअली मेक्स यू अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। और फिर जैसा आमिर भाई कह रहे थे, सो डेमोक्रेसी आल्सो एम्बेड्स इन इट। स्किपर किसे कहाँ खिलाना चाह रहा है, मेरी परफॉर्मेंस अगर लेफ्ट विंग पे बेहतर है, मुझे सेंटर मिडफील्ड लाना चाहते हैं, मुझे गोलकीपर लाना चाहते हैं, मैं ओपनिंग बैट्समैन हूँ, मैं 100 मीटर्स में बेहतर हूँ या 400 मीटर्स 4x100 मीटर्स में बेहतर हूँ, मैं ट्रिपल जंप, हाई जंप, इस तरह की कई इनिशिएटिव्स, और खास तौर पे उन फीमेल्स के लिए। सो वॉर एंड टेरर वॉज देयर, उसकी वजह से स्कूल्स क्लोज हुए, बड़े बुरे तरीके से इफेक्ट हुए। एंड आई वांट टू शेयर विद यू ऑनरेबल प्रेसिडेंट फॉर ओलंपिक एसोसिएशन कि हमने ना सिर्फ 1000 स्पोर्ट्स ग्राउंड्स, बिकॉज मेरा एक इख्तलाफ ये भी है कि हम स्पोर्ट्स स्टेडियम जाके बना देते हैं, गद्दाफी स्टेडियम एक्सेलेंट, बनाना चाहिए, बट इमेजिन ये करें कि हर स्कूल के अंदर एक गद्दाफी स्टेडियम हो जहां पे 5000 बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, बजाय कि आप फिर बच्चों को बसेस पे बैठाएं और उन्हें कहीं जाएं किसी और फैसिलिटी में। एंड आयरनी इज कि वहां पे स्पोर्ट्स ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, ये नहीं है कि स्पोर्ट्स ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं है। और अगर जगह श्रिंक हो गई है तो रात को मेरे जैसे कई लोग लाहौर के अंदर 5-on-5 पैडल टेनिस खेल रहे हैं, 6-on-6 सॉकर खेल रहे हैं, रूफ टॉप्स पे फैसिलिटीज बन गई। सो हमने पहला स्पोर्ट्स कैलेंडर बनाया है पंजाब की तारीख में स्कूल्स का, जहां पे हर महीने एक नई गेम होगी, और ना सिर्फ हम बच्चों को कहेंगे कि खेलो, बट प्रोवाइडिंग देम विद इक्विपमेंट। शिन पैड्स महंगे हो गए हैं सर, हॉकी स्टिक नहीं खरीद सकते स्कूल्स के बच्चे, क्रिकेट का किट बैग अब 40,000 से कम नहीं आता, इंग्लिश पिलो का बैट बहुत महंगा हो गया। तो हम 1000 ग्राउंड्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं विद स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, जिन्हें हम फ्लड लाइट्स लगा के बड़े लो कॉस्ट मॉडल पे, LED लाइट्स, बिजली कनेक्शन मौजूद है, फिजिकल एजुकेशन का टीचर स्कूल में मौजूद है, और स्पोर्ट्स नहीं हो रही। सो 1000 स्पोर्ट्स ग्राउंड बना रहे हैं, पहला स्पोर्ट्स कैलेंडर बना दिया, इट इज गॉन फॉर अप्रूवल, 2 हफ्ते हो गए, और पहली कॉम्प्रिहेंसिव स्पोर्ट्स पॉलिसी, बी इट द पब्लिक सेक्टर और द प्राइवेट सेक्टर, बच्चे सबके पाकिस्तानी हैं, स्पोर्ट्स सबके बच्चों के लिए जरूरी है। तो इंशाअल्लाह इन दिस इवेंट दैट स्टार्ट्स November 1st, 1000 स्कूल्स तो सिर्फ पब्लिक सेक्टर से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। आई वांट टू कमिट दैट विद ऑल ऑफ यू। एंड हमारी जो हॉकी लीग हुई उसके फाइनल्स फिर मैंने डिले किए, बिकॉज एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर था सितंबर में, आपने देखा कि वो वेव जो ह्यूमिडिटी की थी उसमें डिहाइड्रेशन के बड़े इश्यूज थे। तो उनके फाइनल्स भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इफ वी आर अलाउड, के 4 या 6 मैचेस होंगे, अगर वो भी हम इनके थ्रू ओलंपिक एसोसिएशन के इवेंट में कर सकें, ताकि ट्रांसपेरेंसी आए, हेल्पिंग हैंड आए। हमारे ये भी तो मसाइल हैं कि मैं नायब